آج ہم ایک ایسی کہانی پر بات کریں گے جو جشن کے شور میں ایک بہت گہرے سوال سے شروع ہوتی ہے۔ اس کہانی کا نام ہے آزادی کی اڑان۔ یہ ایک ذاتی صدمے سے شروع ہوتی ہے اور آزادی کے اصل مطلب تک جا پہنچتی ہے۔ یہ سوال یہ ایک نوجوان سلیم کے ذہن میں گونج رہا تھا۔ سوچئے، ایک ایسی تکلیف جو جشن کے بالکل بیچ میں سے نکلی ہو، اور یہی وہ سوال ہے جس کے گرد آج ہماری پوری بات گھومے گی۔ اور سلیم کا یہ سوال کوئی ہوا میں نہیں تھا، یہ اصل تھا۔ یوم آزادی کے دن جشن مناتے ہوئے، ون ویلنگ کرتے ہوئے ایک اتنا بھیانک حادثہ ہوا کہ اس نے اپنے تین بہترین دوستوں کو کھو دیا۔ جو دن خوشی کا ہونا چاہیے تھا وہ اب ہمیشہ کے لیے ایک غم کی نشانی بن گیا تھا۔ اب ظاہر ہے دوستوں کو کھونے کے بعد سلیم تو بالکل خاموشی میں ایک گہرے صدمے میں چلا گیا، لیکن اس کے سوال کا جواب وہ ایک ایسی جگہ سے ملنا شروع ہوا جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں تھا، اس کی اپنی کلاس روم میں۔ یہاں سے اس کی تلاش شروع ہوئی۔ اس کے جو استاد تھے منیر صاحب، انہوں نے سلیم کی اس خاموش تکلیف کو محسوس کر لیا، تو انہوں نے کلاس میں ایک نیا ٹاپک شروع کیا اور ایک سوال پوچھا جو سننے میں تو بڑا عام سا لگتا ہے لیکن ہے بہت گہرا۔ آزادی آخر ہے کیا؟ اس سوال پر سب سے پہلا جواب پتہ ہے کس نے دیا؟ سلیم نے۔ اس نے کہا جو ہم کرنا چاہیں وہ کریں۔ پھر باقی اسٹوڈنٹس نے بھی اپنے اپنے آئیڈیاز دیے، جیسے کہ قید میں نہ ہونا، یا کوئی روک ٹوک نہ ہو، یا پھر مذہبی آزادی۔ یہ وہی عام سے جواب آئے جو اکثر ہمارے ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن استاد نے ان سیدھے سادھے جوابوں کو چیلنج کرنا شروع کیا۔ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا آزادی کا مطلب واقعی اتنا ہی آسان ہے جتنا اسٹوڈنٹ سمجھ رہے ہیں۔ تو استاد نے پہلی بات کی، انہوں نے پوچھا، اچھا اگر آزادی کا مطلب ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم چوری بھی کر سکتے ہیں، ڈاکہ بھی ڈال سکتے ہیں؟ بس اس ایک سوال نے سب کو سوچ میں ڈال دیا، اور اس سوال کا جواب تو بالکل صاف تھا، بالکل بھی نہیں۔ تو یہاں سے آزادی کی پہلی لمٹ سامنے آئی کہ آزادی ہمیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کا حق نہیں دیتی۔ یعنی ہماری آزادی وہاں ختم ہو جاتی ہے جہاں سے کسی دوسرے کی حد شروع ہوتی ہے۔ اب استاد نے اس بات کو ایک قدم اور آگے بڑھایا۔ انہوں نے ایک اور مشکل اور تھوڑا ذاتی سوال پوچھا، تو پھر کیا آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ کیا ہم خودکشی کر سکتے ہیں؟ آخر یہ تو ہماری اپنی جان ہے نا؟ اسٹوڈنٹس کو یہ سمجھنے میں بھی دیر نہیں لگی کہ اس کا جواب بھی نہیں ہے۔ انہیں احساس ہوا کہ یہ جو ہماری جان ہے، یہ بھی ایک امانت ہے۔ تو اس طرح آزادی کی دوسری حد بھی سامنے آ گئی کہ آزادی ہمیں خود کو نقصان پہنچانے کا حق بالکل نہیں دیتی۔ اور اس پوائنٹ کو اور کلیئر کرنے کے لیے استاد نے ایک بڑی زبردست مثال دی۔ انہوں نے کہا خودکشی تو بہت بہت دور کی بات ہے، ہمارا مذہب تو ہمیں جان بوجھ کر اپنا ناخون بھی اتنا کاٹنے نہیں دیتا کہ اس سے خون نکل آئے۔ سوچیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود کو محفوظ رکھنا کتنا ضروری ہے۔ اس کے بعد استاد نے تیسرا اور آخری سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جس نے آزادی کے کنسپٹ کو ایک انسان سے بڑھا کر پورے معاشرے تک، پورے ماحول تک پھیلا دیا۔ انہوں نے پوچھا، کیا ہمیں اپنے آس پاس کے معاشرے کو، اپنے ماحول کو گندا کرنے کا حق ہے؟ تو ان سوالات کے ذریعے پوری کلاس اب آزادی کی ایک نئی، ایک بہتر ڈیفینیشن تک پہنچ رہی تھی۔ ایک ایسی آزادی جس کی بنیاد صرف خواہشوں پر نہیں بلکہ ذمہ داری پر تھی۔ تو اس پوری بحث سے آزادی کے دو الگ الگ آئیڈیاز سامنے آتے ہیں۔ ایک طرف تو ہے غلط فہمی والی آزادی، یعنی جو دل چاہے کرو، اور دوسری طرف ہے اصل حقیقی آزادی، جو کہتی ہے کہ آپ وہ سب کر سکتے ہیں جو آپ چاہتے ہیں، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے۔ اور یہ قانون عقل کے بھی ہو سکتے ہیں، مذہب کے بھی، یا ملک کے بھی۔ لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی۔ استاد نے اب ایک آخری اور شاید سب سے گہرا سوال پوچھا، ایک ایسا سوال جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اگر ہمیں آزاد ہوئے 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، تو پھر ہمارے معاشرے کے یہ مسئلے، غربت، گندگی، اخلاقی زوال، یہ آج بھی وہیں کے وہیں کیوں ہیں؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے اب استاد نے ایک بہت ہی الگ طریقہ استعمال کیا۔ انہوں نے ایک زندہ مثال کے ذریعے ایک بہت گہرے مسئلے کی طرف اشارہ کیا، اور یہ مثال تھی ایک پنجرے میں بند طوطا۔ استاد
کلاس میں ایک پنجرے کے ساتھ داخل ہوئے جس میں ایک طوطا تھا۔ سارے اسٹوڈنٹس حیران کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ پھر استاد نے بالکل خاموشی سے اس پنجرے کا دروازہ کھول دیا، اور پھر جو ہوا وہ سب کے لیے بہت حیران کن تھا۔ طوطا پنجرے سے باہر نکلا، ڈیسک پر آیا، پھر اس نے تھوڑی دیر جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہ اڑا نہیں، بلکہ وہ خود ہی واپس پنجرے کے اندر چلا گیا۔ اور یہاں استاد نے وہ سب سے اہم بات کی جو اس پوری کہانی کا نچوڑ ہے۔ انہوں نے کہا، آزاد ہونے میں اور آزادی کی زندگی گزارنے میں بہت فرق ہے۔ اس طوطے کی طرح ہم بھی شاید اڑنا بھول چکے ہیں۔ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا سبق تھا کہ اصل مسئلہ پولیٹیکل آزادی کا نہیں بلکہ ذہنی غلامی کا ہے، ایک ایسی حالت جو آزاد ہونے کے بعد بھی انسان کو غلام ہی رکھتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ ذہنی غلامی آخر ہے کیا؟ دیکھیں، یہ وہ حالت ہے جب کوئی ملک پولیٹیکل طور پر تو آزاد ہو جائے، لیکن وہاں کے لوگ یہ بھول جائیں کہ ایک آزاد انسان کی طرح سوچا کیسے جاتا ہے، جیا کیسے جاتا ہے، کام کیسے کیا جاتا ہے، جب لوگ اپنی انسانی اقدار کے مطلب سے ہی واقف نہ رہیں۔ ایک ذہنی طور پر آزاد انسان اور ایک غلام انسان میں بہت واضح فرق ہوتا ہے۔ جو آزاد ہوتا ہے وہ انسانی ویلیوز کے ساتھ جیتا ہے، وہ کبھی اپنی بے عزتی برداشت نہیں کرتا اور اپنے حق کے لیے ہمیشہ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے بالکل الٹ ایک ذہنی غلام انسان وہ گری ہوئی زندگی کو قبول کر لیتا ہے اور بس چپ چاپ سب سہتا رہتا ہے۔ آخر میں استاد نے اپنے اسٹوڈنٹس کو ایک بہت بڑی ذمہ داری دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اسٹوڈنٹ اور ایک شہری ہونے کے ناطے اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے آس پاس کے لوگوں کو سکھائیں کہ آزاد انسانوں کی طرح جیا کیسے جاتا ہے، کیونکہ حقیقی آزادی وہ ایک ہنر ہے جسے سیکھنا بھی پڑتا ہے اور سکھانا بھی پڑتا ہے۔ اور یہی سوال آخر میں ہمارے لیے بھی باقی رہ جاتا ہے۔ ہم سیاسی طور پر آزاد ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن کیا ہم واقعی آزادی کی زندگی گزاریں؟ کیا ہم اڑنا سیکھ چکے ہیں یا ابھی تک اس پنجرے کے ہی عادی ہیں؟